صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مبسملا محمدلا ومصليا ومسلما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من الشهداء الحق القائمين بالقسط قرآن کریم کی چوتھا پارہ جس کا نام ہے لن تنالوا البر، تیسری سورت جس کا نام آل عمران، پارہ سے رکوع چوتھا، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 123۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا ہے کہ اسلام میں یہ پہلا غزوہ ہے کہ جس میں لڑائی ہو گئی اور فتح ہو گئی۔ اس سے پہلے 3 غزوہ ابوا، ودان اور عشیرہ، لیکن ان میں لڑائی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ میں بذات خود موجود تھے۔ غزوہ بدر میں 313 صحابہ، جن میں سے 239 انصار، 74 مہاجر، تو مجموعہ 313 صحابہ۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے کسی پر نکلنے کو ضروری لازم قرار نہیں دیا، جو اپنے مرضی سے آئے، جو نہیں آئے ان کو ملامت بھی نہیں کیا گیا۔ تو یہ رمضان شریف کا واقعہ ہے کہ 12 رمضان کو نبی علیہ السلام کے لشکر ہفتے کو مدینہ سے نکلے اور 17 رمضان کو، 17 رمضان کے دن بدر کے میدان میں لڑائی۔ اس غزوہ میں مشرکین مکہ کے 950 نفر، صحابہ 300 تھے۔ 950 مشرکین مکہ والوں کے ساتھ اونٹ، صحابہ کے ساتھ صرف 70، مشرکین کے ساتھ 200 گھوڑے، صحابہ کے ساتھ صرف 2 گھوڑے، ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، دوسرا مقداد۔ اونٹ 70، باری باری ایک اونٹ پر 3 آدمی سوار ہو، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ،
ابو لبابہ ایک اونٹ پر شریک۔ نبی علیہ السلام اپنی باری میں خود اتر کر اونٹ کا مہار کھینچتے۔ حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کی باری میں بھی ہم اتریں گے، آپ سوار رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انتما اقوی منی، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو۔ وما كنت مستغنیا من الاجر منکم، اور اجر و ثواب میں مستغنی نہیں، جس طرح تم کو ثواب کی ضرورت ہے مجھے بھی اجر و ثواب کی ضرورت۔ یہ دین کے لیے جہاد کرے، قربانی دے، یقیناً اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ لیکن ہم اپنے کو جو بڑے ہیں وہ آرام کی جگہ میں وقت گزارتا ہے، کارکنوں کو آگے بھیجتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، ہم ناکام ہوتے ہیں کہ ہمارا طریقہ نبی کے طریقہ پر نہیں ہے۔ تو جہاد ہو وہ بھی نبی کے طریقہ پر، سنت کے مطابق، جو بھی عمل ہے نبی کے طریقہ پر سنت کے مطابق ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارا بھی اسی طرح مدد فرمائے گا جس طرح کے صحابہ کا مدد فرمایا کرے۔ بدر، اس کا وجہ تسمیہ کہ اس کا نام کیوں بدر رکھا گیا، کہ جس میدان میں لڑائی ہوئی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کنواں جس کا تھا اس کا نام بدر۔ نمبر 2، جو کنویں کا کھودنے والا تھا اس کا نام بدر۔ نمبر 3، بدر گولائی کو کہتے ہیں، تو یہ گول تھا اس وجہ سے۔ نمبر 4، صفائی، کہ اس میں چاند نظر آتا تھا، اتنا پانی اس کا صاف تھا، اس وجہ سے بدر نام۔ چونکہ بدر 17 رمضان کو لڑائی بدر کی ہوئی اور اللہ نے فتح دیا، یہ پہلا فتح تھا اسلام میں مسلمانوں کا، یعنی وہ یہ اس طرف اشارہ کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا مدد فرمائے، ہر مشکل وقت میں، ہر سخت وقت میں، کہ جب کہ وہ قربانی دیں گے اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ تو مسلمان کا شان بھی یہی ہے کہ وہ اپنے تمام توانائی اسلام کے لیے خرچ کرے، شریعت کے لیے خرچ کرے، دین کے لیے خرچ کرے، جیسے کہ ہمارے اکابر نے کیا ہے۔ تو آج انہی چونکہ یہ مناسب تھا 17 رمضان سے، اس لیے یہ چند کلمات آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ اگر مناسب سمجھا یا موقع ملا آئندہ تفصیل بھی اس کا بیان کریں گے، وگرنہ اور کوئی موضوع وقت کے مطابق بیان کیا جائے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔